بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، فارسی کے ممتاز شاعر نظیری کا ایک فارسی شعر آج کے انتخاب کے طور پر پیش خدمت ہے۔ آپ لکھتے ہیں: تمنایش چو گردد گرد خاطر مضطرب گردم، تمنایش چو گردد گرد خاطر مضطرب گردم، چو محتاجی کے گردد در سرایش مہمان پیدا۔ کہ جب اس کی تمنا، اس کی آرزو، اس کی یاد میرے تخیلات کے گرد گردش کرتی ہے، میرے افکار کو گھیر لیتی ہے اور مجھے مضطرب پریشان کر دیتی ہے، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کسی محتاج کو بادشاہ کے دربار سے مہمان ٹھہرائے جانے کے طور پر دعوت نامہ موصول ہو۔ نظیری کا یہ خوبصورت شعر ان کی بلند تخیلاتی پرواز اور گہرے اسلوب کا زبردست اظہار ہے کہ شاعر اظہار کرتا ہے کہ جب محبوب کی یاد، محبوب کی تمنا اور اس کے وصل کی جو آرزو ہے، جب اس کے تخیلات اس کی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے، تو اس اضطرابی کیفیت میں بھی اس پر مسرت و شادمانی کا ایسا دورہ ہوتا ہے کہ جس طرح کسی محتاج اور حاجت مند کو بادشاہ کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہو اور مہمان ٹھہرائے جانے کے طور پر اس کی زبردست پذیرائی کی جائے۔ اس شعر میں بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے مصرعے میں نظیری اضطرابی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ محبوب کی جو یاد ہے، جب وہ ان پر وارد ہوتی ہے تو ان پر اضطرابی کیفیت طاری ہوتی ہے، مگر کمال ادبی استعداد کا اظہار دیکھی کہ وہ اس اضطرابی کیفیت میں، اس کرب اور اس بے قراری کے عالم میں بھی اس مسرت و شادمانی کو محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح وہ موازنے کے طور پر کہتے ہیں کہ جس طرح کسی محتاج کو دعوت نامہ موصول ہو کسی بادشاہ کے دربار سے اور اسے مہمان ٹھہرایا جائے، گویا ان کے لیے یہ شرف کی بات ہے، باعث شرف ہے کہ محبوب کی یاد ان پر وارد ہوتی ہے، اور محبوب کی یاد، اس کی تمنا اس پر جب آمد ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے اس طرح کی مسرت و شادمانی کا عالم ہوتا ہے کہ جس طرح انہیں بادشاہ، کسی بڑے عظیم بادشاہ کے ہاں سے مہمان ٹھہرائے جانے کے طور پر اس کی پذیرائی کی جائے اور عزت کے ساتھ اسے دعوت نامہ دیا جائے۔